والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و امرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پیار کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں سلام یقین پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی بھی شاید کچھ لوگ یہ شرما رہے ہیں سرکار کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے لیے۔ شرمائے نہ، عقیدت اور محبت کے ساتھ کہ جس نبی نے ہماری خاطر آنسو بہائے ہیں، اپنی پیدائش سے لے کر سرکار کی لحد مبارک تک جو سرکار کے لبوں پہ تذکرہ رہا ہے نا، وہ صرف امت کی بخشش کے لیے رہا ہے۔ یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک، ظاہری دنیا کی انتہا تک جو سرکار کے لبوں پہ رہا ہے نا، وہ صرف اور صرف امت کی بخشش کا سوال رہا ہے۔ بلکہ خود تو خود سرکار کی آل، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا سر انور نیزے کی نوک پہ تھا نا، تو کسی عاشق نے یہ لکھا ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ حسین اب مانگ لے، علی اکبر کی جوانی کا صدقہ مانگ لے، جو کچھ مانگے کہ میں عطا کروں گا۔ آنا محمد کی قربانی کا صدقہ جو کچھ تو مانگتا ہے تو وہ مانگ لے، میں تجھے عطا کروں گا۔ جتنی تو نے قربانیاں پیش کر دی ہیں، ایک ایک قربانی کے صدقے جو کچھ مانگتا جائے گا میں رب تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ لیکن جو امام علی مقام کی زبان اطہر پر الفاظ تھے، وہ ارواح بارگاہ میں التجا کر رہے تھے، یا اللہ اب نہیں مانگوں گا، اب علی اکبر کی جوانی کا صدقہ تجھ سے نہیں مانگوں گا، اب آنا محمد کی قربانی کا صدقہ اب نہیں مانگوں گا۔ جب تو میرے نانا مصطفیٰ کی امتی کو جہنم میں بھیج رہا ہوگا، پھر میں عرض کروں گا کہ یا اللہ اب دے علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اب میرے نانا مصطفیٰ کی امتی کو جنت عطا فرما دے۔ یار جس نبی کی آل بھی ہماری خاطر دعائیں مانگ رہی ہے، آج ہم اس نبی کی ذات پر درود پڑھنے سے شرما رہے ہیں۔ بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات ذوالفقار، آج ہم سب کا مل کر بیٹھنا، ہمارے بزرگ جناب محترم بابا اسماعیل صاحب، ان کی بیٹی، ان کی بہو مرحومہ کے سال ثواب کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا سب کا مل کر بیٹھنا، سرکار کی ذات پر درود پڑھنا، جس عقیدت کے ساتھ ہم نے یہ ذکر و اذکار کیا، اس کا صدقہ اور نواسہ کربلا کا صدقہ اللہ مرحومہ کی بخشش فرمائے۔ میں نے ایک یا دو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، میں نے کوئی لمبا ٹائم آپ سے نہیں لینا، چونکہ ہم اکتا بھی جلد جاتے ہیں، ہمیں تھکاوٹ بھی جلد ہو جاتی ہے، تو اس لیے سرکار کا فرمان بھی ہے کہ جب کوئی محبت کے ساتھ سنے تو اس کو میرا تذکرہ سناؤ، جب کوئی محبت کے ساتھ اکتاہٹ کے ساتھ سنے تو اس کے لیے اتنا سناؤ جتنا وہ سن سکے، چونکہ اوپر سے جمعے کا بھی وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ میرے مالک کی کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک انسان نے جو ذی روح ہے اس نے موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ چکھنا تو ہر ایک نے ہے، لیکن جب انسان قبر میں جاتا ہے نا، تو انسان کے لیے قبر دو طرح کی بن جاتی ہے، یا جنت کے مقاموں میں سے اعلیٰ مقام بن جاتی ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ یہ تو انسان ہماری زندگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے وہ جنت کا مقام حاصل کرنا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا حاصل کرنا ہے۔
میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. جو کچھ انسان اس دنیا میں بو لیتا ہے وہی بروز معاشر اس کو حاصل کر لے گا. اور سنیں میرے رب کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اے لوگوں، اے انسان، ہم نے تم کو کس لیے پیدا کیا؟ یہ انسان کی تخلیق کرنے کا مقصد وہ رب کا کیا تھا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے؟ یہ جو تخلیق بنائی ہے یہ کس لیے بنائی ہے؟ وہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ جو درخت ہے نا، درخت جب تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں یہ تازہ تر و تازہ رہتے ہیں، یعنی ان میں تازگی رہتی ہے، یہ سر و سبز رہتے ہیں. جب یہ رب کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ خشک ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا تعلق وہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے. اے انسان، یہ رب کائنات کے محبوب نے ہمیں مثال پیدا فرمائی ہے، مثال دی ہے. ایک درخت ہے، جب رب کا ذکر کر رہا ہے تو زندہ ہے، جب رب کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے. آج ہم اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ سوچ لیں، اگر تو ہم رب کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم اس دنیا میں زندہ ہیں. اگر ہم رب کا ذکر نہیں کرتے تو پھر سن لو کہ ہم زندہ بھی مردہ ہیں، کیونکہ ہم اپنے رب کے ذکر سے وہ غافل ہیں. جو اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر سے، اللہ اور اس کے محبوب کی تابعداری سے غافل ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں زندہ رہ کر بھی وہ مردہ ہے. وہ قرآن پاک میں ہے کہ ابو جہل زمین پر چل رہا تھا اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ، وہ جن کی گردنوں پہ تلواریں چل چکی تھیں، وہ شہداء ہو چکے تھے، وہ زمین کے اندر جا چکے تھے. اب میرے رب کائنات نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ میرے رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. ارے لوگوں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ و تابندہ رہتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ بروز معاشر تک جاویدہ رہتی ہے. لیکن وہ ابو جہل، وہ ابی لہب، وہ عتبہ و شیبہ زمین پر چل رہے تھے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. رب نے فرمایا یہ تو مردہ ہے، زمین پر چل رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کیا فرمایا؟ یہ مردہ ہے. یا اللہ، زمین پہ جو اندر چلے جا چکے ہیں ان کے لیے تو فرما رہا ہے یہ زندہ ہے. جو زمین پر زندہ پھر رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، ان کی رگوں میں خون بھی رقص کر رہا ہے، ان کی وہ رگوں میں خون چل رہا ہے، لیکن ان کے لیے تو فرما رہا ہے یہ مردہ ہے. فرمایا زندگی اور موت اس چیز کا نام نہیں کہ جو زمین میں چلا گیا ہے وہ مردہ ہو چکا ہے، جو زمین پر چل رہا ہے تو وہ زندہ ہے. فرمایا نہیں، فرمایا جو اللہ اور اس کے محبوب کی تابعداری کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ چاہے زمین کے اندر بھی چلا جائے پھر بھی وہ زندہ ہوتا ہے. اور جو رب کے ذکر سے غافل ہو جائے، جو اپنے رب کائنات اور اس کے محبوب کے احکام سے منہ پھیر لے، مسجد ویران پڑی ہو، طرح طرح کی اس میں ٹائلیں لگ چکی ہیں، خوبصورتی بن چکی ہے، جناب من میری بڑی اس میں خوبصورتی ہے، لیکن اس میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں. مسجد کی خوبصورتی وہ ٹائل لگوانے کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس کے اندر چپس لگوانے کے ساتھ نہیں ہے، اس کے اندر ہار سنگار کرنے کے ساتھ مسجد کی خوبصورتی نہیں ہے. مفسرین و علماء نے فرمایا کہ مسجد کی خوبصورتی یہ ہے کہ مسلمان لوگ اپنی پیشانیوں کے ساتھ اس کی زینت بنائیں. مسجد کی خوبصورتی اور مسجد کی زینت یہ ہے. اور انسان کی زینت بھی یہ ہے دنیا کی کہ جو انسان اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کی تابعداری کرتا ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کے احکام پہ عمل کرتا ہے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو پھر بھی وہ زندہ ہے. اور جب قرآن سے منہ پھیر لیتا ہے، رب کے احکام سے منہ پھیر لیتا ہے، وہ چاہے اس دنیا میں پھر بھی رہا ہو لیکن وہ پھر بھی مردہ ہے، کیونکہ اس کا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے. اگر آج ہمارے ضمیر وہ زندہ ہے، ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ الا تطمئن القلوب بذکر اللہ، وہ اپنے رب کے ذکر کے ساتھ وہ اپنے دلوں کو اطمینان پیش کرو، اور اپنے رب کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ضمیر کو زندہ و تابندہ رکھو. اور سنو، جو بندہ اس دنیا میں یا اپنے محبوب اور اللہ اور اس کے محبوب کے فرامین پہ عمل کرتا ہے نا، قرآن کی تابعداری کرتا ہے، اس کے لیے رب کائنات نے اجر کیا عطا فرمایا ہے. سنیں، ایک بندہ ساری عمر رب کی عبادت کرتا ہے، ساری عمر، لیکن وہ اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے. سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 3 بندے ایسے ہوں گے کہ جو جہنم میں جائیں گے. ان میں سے ایک غازی ہے،
ایک ان میں سے عالم ہے، ایک ان میں سے سخی ہے، یہ تینوں جہنم میں جائیں گے۔ حالانکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو شہید ہوتا ہے نا، اس کا خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے نا، گرنے سے پہلے رب اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور سخی کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا سخی حبیب اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ من زار عالما فقط زرانی، فقط زرانی فقط زر اللہ، من جلس عالما فقط جلسنی، فقط جلسنی فقط جلس اللہ یوم القیامہ۔ یہ علماء کے بارے میں فرمایا کہ جس بندے نے عالم دین کی زیارت کر لی، جس طرح اس نے میں محمد کی زیارت کر لی۔ اور فرمایا جو میں محمد کی زیارت کرتا ہے اس نے یوں ہے کہ جس طرح اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ اور فرمایا جو من مصافہ عالما فقط مصافنی، فقط مصافنی فقط مصاف اللہ، کہ جو بندہ علماء کے ساتھ مصافہ کرتا ہے یوں ہے کہ جس نے اس نے میں محمد کے ہاتھوں میں ہاتھ لیا۔ یہ بڑی لمبی طویل حدیث ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی رب کا معاف فرما رہا ہے یہ جہنمی ہوگا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جب شہید بھی حاضر ہوگا، ایک سخی بھی حاضر ہوگا، ایک عالم بھی حاضر ہوگا۔ رب کائنات حکم دے گا کہ ان کو جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے کر جائے۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ تو سخی ہے، یہ تو شہید ہے، یہ تو عالم ہے۔ فرمایا کہ ان کا سارا کچھ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا۔ کہا کہ میں نے ان کو دنیا میں رہ کر ان کو ان کی واہ واہ دے دی، لیکن لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو بندہ اس دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کی خاطر جو بھی عمل کرتا ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ فرمایا اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے جنت ہے اور اس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، اور پھر اس کے لیے اور کیا اجر ہوگا، اور کیا اجر ہوگا۔ یہ امت مسلمہ کے لیے ہے۔ فرمایا کہ بروز محشر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وہ لوگ جو میری رضا کی خاطر جی رہے تھے، میں جنت میں ان کو ایک ہفتے میں اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ اتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جس کو رب اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ آج ہم اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی تابعداری کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری عطا فرمائے اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح قلم تیرے ہیں۔ جو انسان چوکھٹ مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے، جو اپنے آقا کا گدا بن جاتا ہے، کہ جس نبی کی چوکھٹ کے فرشتے بھی گدا ہیں، جس نبی کی چوکھٹ کے بادشاہ بھی غلام ہیں، آج ہم اپنے اس نبی کی غلامی کا پٹکا اپنے گلے میں پہن لیں اور ہر طرح کے ساتھ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کریں، اور اللہ ہم کو سچے دل کے ساتھ اپنے نبی کی تابعداری عطا فرمائے۔ یہ دنیا یہیں پہ رہ جائے گی، یہ بغض، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی بغض رکھتے ہیں، یار یہ فلاں آدمی ہے اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، بھائی بھائی کے ساتھ بغض رکھ رہا ہے، بہن بہن کے ساتھ بغض رکھ رہی ہے۔ یہ بغض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ تم جتنا بغض کرتے جاؤ گے اتنی تمہاری نیکی ختم ہوتی جائے گی۔ آج ہم اپنے بھائی کے ساتھ بغض کرتے ہیں، بھائی اس کے پاس بڑی دولت ہے، اللہ نے اس کو دی ہے، بھائی تو دعا کر اللہ تجھے بھی دے گا۔ اللہ نے فلاں بندے کو بڑی عزت دی ہے، کیوں دی ہے بھائی؟ بغض نہیں۔ آپ بھی اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو بھی وہ شان عطا فرمائے۔ اگر آپ اس کے ساتھ عقیدت اور محبت کے ساتھ چل رہے ہیں تو جتنی شان اللہ اس کو عطا کر رہا ہے نا، آپ کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا جائے گا۔ آج ہم پیدا بھی اس لیے ہوئے تھے کہ ہم اپنے اللہ اور اس کے محبوب کے فرامین پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واسطے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحومہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔